السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نے شہری ترقی اسکیمز کی اپ گریڈیشن اور پائیدار مالی ماڈل کے لیے اہم پیش رفت کرتے ہوئے DDWP اجلاس میں 11 منصوبوں کے PG1 گورننگ باڈی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس DG خواجہ محمد سکندر ذیشان کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مختلف ہاؤسنگ اسکیمز کی بحالی، تکنیکی و مالی پہلوؤں اور انفراسٹرکچر بہتری پر غور کیا گیا۔ حکام کے مطابق منصوبوں سے رہائشی سہولیات میں اضافہ، ادارے کے اثاثوں کے قدر میں بہتری اور مستقل ریونیو کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر محمد عمر SP اقبال ٹاؤن نے اپنے آفس میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں عوام اور پولیس اہلکاران کے مسائل سنے گئے اور موقع پر حل کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ SP نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام کے ساتھ فاصلے کم کرنا ہے۔ شہریوں کے خلاف جھوٹی FIR دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی اور عوام کے مسائل کے حل کے ساتھ جان و مال کی حفاظت اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ SP سٹی بلال احمد نے رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے موقع پر جامع مسجد فاروق اعظم مستی گیٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں SHO مستی گیٹ اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ SP نے نمازیوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے۔ شہریوں کو بلا خوف اور خطر اپنی مشکلات اور جرائم پیشہ عناصر کے بارے مطلع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام کے ساتھ فاصلے کم کرنا ہے۔ تمام مساجد اور امام بارگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اور انصاف و قانون کی بالادستی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کچہری کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے شاہ جمال کے احمد موہانہ چوک میں واقع ایک نجی کالونی پر مبینہ قبضے کی کوشش کا واقعہ پیش آیا۔ کالونی کے مالک جام صابر روہیلا کے مطابق شبیر خان چانڈیا نامی شخص اپنے ساتھیوں اسلم پہاڑ اور منتا سمیت ٹریکٹر لے کر آیا اور کالونی میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی۔ اطلاع ملنے پر شہری نے پولیس کو ہیلپ لائن پر کال کی، جس پر پولیس موقع پہ پہنچ گئی، تاہم ملزمان فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پولیس نے واقعے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ متاثرہ فریق نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر پنجاب مریم نواز شریف سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹ عباس میں تیز رفتاری ایک بار پھر حادثے کا سبب بن گئی۔ 210 9R کے قریب موٹر سائیکل بے قابو ہو کر گرنے سے ایک نوجوان اور 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ موکاڑا میں مبینہ طور پر پیرا فورس اہلکاروں کی جانب سے ایک محنت کش ریڑھی باندھ پر تشدد کے واقعے کے خلاف ریڑھی بانوں نے احتجاج کیا۔ شکایت کے مطابق اہلکاروں نے زیادہ ریٹ وصول کرنے کے الزام پر موقع پر پہنچ کر مبینہ طور پر خود ہی کارروائی کرتے ہوئے محمد عتیق نامی ریڑھی بان کو سرعام زد و غوب کیا، جس پر دیگر ریڑھی بان مشتعل ہو گئے اور سڑکوں پر نکل کر شدید نعرے بازی کرنے لگے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث سامان مہنگا ملتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھانا مجبوری ہے، جبکہ انہوں نے تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ صبح ٹائم سودا لا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی سانو ریٹ دکھاؤ کی پا کے لے بھیجا، نہ سودا پوچھا نہ گل نہ بات، کچھ نہیں لیا۔ پرچی لین گیا منڈا بھیجا اندر کہ پرچی لے کے کی ریٹ لگا کی نہیں لگا۔ ادھروں آئے منڈے فریا تھوڑے بڑے بھائی نو، ٹھیک ہے، اتنے لے گئے پیرا فورس خرید سے، ٹھیک ہے، وہ کیمرے کے لگے انہوں کٹتے رہے کٹ کے اگے لے کے تھانے میں پیچھے گیا، گھروں میں اٹھ کے آیا وا تو تھانے گیا وا، کہ ہاں بھی کی گل ہے تینوں خیر تینوں بات بھی نہ بولنا پیا، ٹھیک ہے۔ اسی احتجاج کیا SHO AC تے کہ پیرا فورس CD آیا وسیم آیا وا۔ شکرگڑھ اور گردونواں میں گراں فروشوں کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ طیب خان ڈپٹی کمشنر نارووال نے مختلف مارکیٹس کے اچانک دورے کیے، جہاں سبزی، پھل، چکن اور کریانہ سٹورز کی ریٹ لسٹیں چیک کی گئیں اور شہریوں سے براہ راست گفتگو کر کے اشیاء خوردو نوش اور ضروری اشیاء کے نرخوں کی تصدیق کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اوور چارجنگ اور کم تولنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے پرائس مجسٹریٹس کو ضلع بھر میں بلا امتیاز ایکشن کی ہدایت جاری کر دی۔ انگو میں رمضان المبارک کے دوران عوامی ریلیف کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ نصیر خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں رمضان پیکج 2026 کے مؤثر نفاذ، مستحقین تک شفاف اور بروقت امداد کی فراہمی اور نگرانی کے نظام کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی، جبکہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔
مقامی مخیر حضرات کے تعاون سے ہنگو پھاٹک اور تحصیل ٹل میں افطار دسترخوان بھی قائم کیے گئے، جہاں روزانہ مسافر، روزہ داروں اور مستحق افراد کو افطار فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں آئی جی پنجاب عبد الکریم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں وزیر پنجاب بنے نواز شریف کے پولیس ریفارمرز میٹرکس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے سینئر افسران کو اصلاحاتی اہداف پر تیز عمل درآمد، تھانوں اور خدمت مراکز میں شہریوں کی عزت نفس کے تحفظ، کرپشن اور بدسلوکی پر زیرو ٹالرنس، تھانوں میں پینک بٹن کی تنصیب، اہلکاروں کو باڈی کیمرے فراہم کرنے اور ٹریفک خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت جاری کی گئی، جبکہ آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو شہریوں سے براہ راست فیڈ بیک لینے اور ایس ڈی پی اوز کو کرائم سین پر پہنچ کر معیاری تفتیش یقینی بنانے کا حکم دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں غیر قانونی حوالہ ہنڈی نیٹ ورک بے نقاب ہونے پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کے مطابق خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر ملزم کو گرفتار کیا گیا، جس کے قبضے سے 52,75,000 روپے نقدی، موبائل فون اور حوالہ ہنڈی سے متعلق دستاویزات برآمد ہوئے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ نیٹ ورک کا مبینہ مرکزی کردار خالق مستوئی بیرون ملک سے رقوم منتقل کرواتا تھا، جبکہ دیگر ساتھی بھی معاونت کرتے رہے۔ ایف آئی اے نے ملزمان کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ منڈی عثمان والا میں رمضان المبارک کے دوران گرا فروشی کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اسپیشل مجسٹریٹس اور نائب تحصیلدار مرزا زاہد بیگ نے پیرا فورس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے درجنوں دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے عائد کیے۔ اس موقع پر انہوں نے تاجروں کو ہدایت کی کہ گھی، چینی، آٹا، گوشت اور دیگر اشیاء خورونوش سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ وصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ معذور لڑکی کو بلال نامی ملزم نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، تھانہ پیر جگی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے عامر علی امان۔ جی عامر علی بتائیے۔ جی بالکل، آپ کو لگیا سے اپڈیٹ کرتا چلوں تو اس وقت تھانہ پیر جگی کی حدود میں موجود ہوں اور چک نمبر 427 BTD ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ تھانہ پیر جگی پہ 20/26 مقدمہ نمبر رپورٹ ہوا، جس میں جو ہے شین بی بی کے ساتھ بلال نامی ملزم نے مبینہ طور پہ اسے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ یہاں پہ جو شین بی بی کے جو والد ہیں غلام عباس اور دیگر جو اہلیان علاقہ ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے اس حوالے سے ہم سٹانس لینے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ غلام عباس، مجھے بتائیے گا کہ وقوع کیا تھا اور ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ وقوع ہے کہ میرے کو انصاف چاہیے، میرے معصوم بچے، معذور بچے، میرے کو یہ چیز انصاف چاہیے بس۔ بتائیے گا اہل علاقہ جو ہے اس وقوع کے بعد کس حد تک ششدر ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب کو انصاف چاہیے یہ وقوع دا سانہ زیادتی تھی گئی کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب کو انصاف چاہیے، بہت زیادتی تھی گئی، سب کو انصاف چاہیے۔ جی جیسے کہ آپ نے یہاں پہ سٹانس سنا ہے، یہ اہلیان علاقہ اور جو شین بی بی کے جو والد ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او علیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را انہیں جو ہے انصاف پرووائڈ کیا جائے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں پہ مقدمہ کا اندراج ہوا ہے اس میں شین بی بی کے جو والد ہیں ان کی جانب سے سٹانس اپنایا گیا کہ بلال نامی ملزم نے ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے انہیں متعدد بار ہوس کا نشانہ بنایا، جس کے ساتھ انہوں نے جنسی درندگی کی، اور اس ٹائم جو ملزم ہے وہ پری اریسٹ بیل اس کی جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور اہلیان علاقہ سمیت جو والد ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف مہیا کیا جائے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کے عوامی فلاح و بہبود کے مشن کو عملی جامے پہناتے ہوئے آج نشتر کالونی میں جدید سہولت بازار کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ یہ سہولت بازار 88 دکانوں پر مشتمل ہے، جہاں شہریوں کو تمام اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے عوام سے سستی اشیاء کی فراہمی کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج اس بازار کی صورت میں پورا ہو چکا ہے۔ پنجاب میں 41 اضلاع کے سیوریج ڈرینز کی فوری صفائی اور محفوظ بنانے کی تیاری عروج پر ہے۔ تمام اضلاع کے واسطہ ایم ڈیز سے ڈرینز کی موجودہ حالات اور بہتری بارے تحریری سفارشات طلب کی گئی۔
وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت واسا اور ہارٹیکلچر اتھارٹی کی کارکردگی پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل، ڈی جی واسا اور پی ایچ اے حکام نے کارکردگی اور جاری پروجیکٹس بارے بریفنگ دی۔ بڑے شہروں میں سیوریج ڈرینز کور کرنے اور نہروں کو زہریلے پانی سے محفوظ کرنے کے بارے میں اصلاحات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کو ڈرینز کے گرد و نواح، شجرکاری اور خوبصورتی بارے پلان تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایچ اے صوبہ بھر کے 1700 پارکس کی ورکنگ بارے ڈیش بورڈ تیار کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان میں اشیاء ایثار، ہمدردی اور محروم طبقوں کی خدمت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور علی جاز نے دارالشفقت میں مقیم بچوں کے ہمراہ پہلا روزہ افطار کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور آفس کی جانب سے دارالشفقت میں مقیم بچوں کے لیے خصوصی افطار کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی معاشرے کے نادر اور کم آمدن طبقے کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے، جبکہ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ دارالشفقت کے بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نشور فیروز بھریا روڈ میں 2 روز قبل 8 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ مقامی پولیس پر جرگے کے ذریعے معاملہ دبانے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ والدہ کے مطابق بچی گھر سے باہر تھی، جبکہ بچی کا والد شہر گیا ہوا تھا۔ اسی دوران ملزم بچی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ بچی بعد بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ ذرائع کے مطابق مقامی پولیس اہلکاروں نے دونوں فریقین کے درمیان جرگہ کروا کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور مبینہ طور پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ آخری اطلاعات تک نہ مقدمہ درج ہو سکا، نہ ہی ملزم گرفتار ہوا اور نہ ہی متاثرہ بچی کا میڈیکل معائنہ کروایا جا سکا۔ دادو میں رمضان المبارک کے حوالے سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی دادو کیپٹن ریٹائرڈ عمیر سعود مکسی نے نماز تراویح کے دوران شہر کے مختلف علاقوں اور مساجد کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایس ایس پی دادو نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ضلع میں مساجد، امام بارگاہوں اور اہم مقامات پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی۔ ایئرپور پولیس کا منشیات فروش اور دیگر ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کارروائی میں 4 ملزمان گرفتار کیے گئے، چھینی گئی چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے دوران گشت کارروائی کے دوران منشیات فروش کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 500 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سامارو میں رمضان المبارک کے پہلے روزے پر سامارو مختار کار آصف اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پرائس کنٹرول عامر قائم خانی نے دکانوں پر چھاپے مار کارروائی کی۔ ویٹ لسٹ سے زیادہ دام پر 4 دکانداروں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ مختار کار آصف کا کہنا ہے کہ مقررہ ریٹ بڑھانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔